میرا نام علی ہے۔ میں سندھ کے چھوٹے سے گاؤں کا رہنے والا ہوں۔ میری عمر 30 سال ہے۔ میرے ابا کی یہاں بہت ساری زمینیں تھیں، اس لیے میں نے شہر جا کر کسی دوسرے کی نوکری کرنے سے بہتر خود اپنی زمینوں پر کام کرنے کو فوقیت دی تھی۔ ابا بھی میرے ساتھ صبح 7 بجے زمینوں پر جاتے تھے، شام کے 7 بجے ہماری واپسی ہوتی تھی۔ اماں گھر پر ہی موجود ہوتی تھیں۔ میرے اماں اور ابا بہت ہی سادہ لوگ تھے۔ وہ لوگ گاؤں کی تازی اور دیسی چیزیں کھاتے تھے اور اپنی مٹی سے پیار کرتے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ جس جگہ کی مٹی میں پیدا ہوئے ہیں، کام بھی وہیں کریں گے اور مرنے کے بعد دفن بھی یہیں ہونا ہے۔ ابا کی بات سے میں بھی رضامند تھا۔ ابا کافی خوش اخلاق تھے، زندگی بہت اچھے سے گزر رہی تھی۔ لیکن میری اماں کے خواب کچھ اونچے تھے۔ وہ چاہتی تھی کہ گاؤں کی ان پڑھ نہیں بلکہ میرے لیے شہر کی پڑھی لکھی لڑکی ہونی چاہیے جس سے وہ میری شادی کروا سکیں۔ لیکن مسئلہ بس یہی تھا کہ آج کل کے دور میں اپنی شہری سہولیات کو چھوڑ کر آخر کوئی لڑکی گاؤں کیوں آنا چاہے گی، وہ بھی تب جب وہ لڑکی بذات خود پڑھی لکھی بھی ہو۔ لیکن اب اماں کے آگے نہ پہلے کسی کی چلی تھی اور نہ اب چلنے والی تھی۔ اس روز جب میں اور ابا زمینوں سے گھر واپس آئے تو اماں بڑی خوش نظر آ رہی تھیں۔ ان کو یوں خوش دیکھ کر میں نے یوں ہی ساری زندگی خوش رہنے کی دعا کی۔ جب ہمارے آتے ہی میرا ماتھا چوم لیا تھا، ایک بڑے دابڑے میں پانی بھر کر میرے پاس لے آئی تھیں اور میرے ہاتھ دھلوانے لگیں۔ میں سمجھ گیا تھا کہ ضرور کوئی بات ہے جو اماں یوں خوش ہیں۔ میں نے ہاتھ دھونے کے بعد اماں کو کندھے سے پکڑ کر اپنے ساتھ لگایا تھا اور صحن میں موجود چارپائی پر بیٹھ گیا۔ تبھی ابا بولے تھے، آپ کے بیٹے کے علاوہ آپ کے سر کے سائیں بھی یہیں موجود ہیں اور تم تو بس بیٹے کی ہی خدمتیں کیے جا رہی ہو، ذرا نظر کرم اپنے سر کے سائیں پر بھی کر لو۔ ابا نے مذاق میں کہا تھا، آپ کی عمر ہو چکی ہے، یہ کام خود کر لیا کریں، نخرے تو میں نے بس اپنے پتر کے ہی اٹھانے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے ہی اماں نے میرے ہاتھ پر ایک تصویر رکھ دی تھی اور بولی تھیں، علی بہت پسند آئی ہے۔ اماں نے اپنی ٹھوس پنجابی میں مجھ سے کہا تھا۔ جب اماں کو مجھ پر پیار آتا تھا تو اماں ایسے ہی پنجابی میں بات کیا کرتی تھیں، ورنہ وہ اردو ہی بولتی تھیں، اور یہ بھی میں نے اماں کو بڑی مشکلوں سے سکھائی تھی۔ میں نے اماں کے ہاتھ پر موجود تصویر کو ایک نظر دیکھ کر سائڈ پر رکھ دیا۔ اماں، آپ کو میرے لیے جو بھی لڑکی پسند ہوگی میں اسی کے ساتھ شادی کروں گا، آپ بے فکر رہیں، میری نظر اور کہیں نہیں بھٹکیں گی، اس لیے میری طرف سے آپ کو کھلی چھوٹ ہے، اجازت ہے، جس سے بھی شادی کروا دیں میں کر لوں گا۔ میں اپنی بات پوری کرتے اماں کے ہاتھ چوم رہا تھا اور کمرے میں جا کر کپڑے تبدیل کرتے ہوئے واپس آ کر اماں ابا کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا تھا۔ میں نے پھر اماں سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، لیکن اماں ایک بات ہے، لڑکی نہ پڑھی لکھی لے کر آنا، مگر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رکھنا کہ اماں کہ وہ کوئی ٹک ٹاکر نہ ہو۔ میں نے اماں سے کہا تھا، اب یہ ٹک ٹاکر کیا ہوتا ہے؟ اماں نے منہ بنا کر پوچھا تھا۔ اماں کل جس کو دیکھ دیکھ کر آپ کہہ رہی تھی نا کہ اس کو ذرا شرم نہیں، لحاظ نہیں، سب کے سامنے ناچ رہی ہے، تو آپ کو بتاتا چلوں، آج کل کے پڑھے لکھے لوگ اپنی بہن بیٹیوں سے یہی سب کام کروا رہے ہیں اور ان کو کوئی اعتراض بھی نہیں ہے۔ بے شک ان کی بہن بیٹیوں کو دیکھ کر غیر محرم اپنی آنکھ سیکھتے ہیں۔ اگر ہم لوگ ذرا سمجھانے لگیں تو ان کو ہم پینڈو یا پھر ہماری پرانی سوچ کے مالک نظر آنے لگتے ہیں، یا ان کو لگتا ہے کہ ہم ان سے حسد کر رہے ہیں۔ میں نے اماں کو آج کل جو کچھ بھی سوشل میڈیا پر ہو رہا تھا اس کے بارے میں بتایا، اور میں کبھی بھی یہ گوارا نہ کرتا کہ میری اس لڑکی سے شادی ہو جو ویڈیو میں ناچ ناچ کر چند پیسوں کے عوض سب کے سامنے اپنا عیا کرتی ہے۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر تھا، اس نے مجھے صحت مند زندگی دی تھی اور میرے بازو میں اتنا زور تھا کہ اپنی بیوی کو چار دیواری میں تحفظ فراہم کرتے ہوئے اس کے لیے حلال رزق کما کر لا سکوں۔ یہ باتیں بھی میں نے اماں کو کہی تھیں تو اماں بولیں، پتر تو فکر نہ کر، میں دیکھ کر کوئی شریف لڑکی ہی لاؤں گی، میرے پتر کے لیے لڑکیوں کی کمی تھوڑی ہے۔ اچھا ہوا آج تو نے مجھے یہ بھی بتا دیا۔ میں اماں سے اجازت لے کر گھر سے روانہ ہو گیا تھا۔ میرا پورا دن کافی مصروف رہا۔ آج زمین کو پانی دینا تھا تو سارا دن مجھے اسی میں لگ گیا۔ میرے سارے کپڑے دھول اور مٹی سے اٹے پڑے تھے، بالوں پر بھی مٹی لگی ہوئی تھی۔ میں نے کام کرنے کے بعد اپنا چہرہ ٹیوبویل کے پانی سے صاف کر لیا تھا، لیکن نہانے کا پروگرام گھر جانے کے بعد پر رکھا تھا۔ میں نے جلدی جلدی سے سارا کام سمیٹا۔ گھر پہنچتے پہنچتے 5 بج چکے تھے۔ میں اپنی ہی دھن میں
قدم رکھا ہی تھا کہ مجھے اندر سے کسی کی نسوانی آواز آئی۔ آواز سے ہی پتہ لگ رہا تھا کہ وہ جو کوئی بھی تھی کافی خوبصورت ہوگی، لیکن میں نے جب نظریں اوپر اٹھائیں تو سامنے ہی 2 عورتیں اور ان کے ساتھ 2 مرد بیٹھے ہوئے نظر آئے۔ میں نے سب کو مشترکہ سلام کرتے ہوئے کمرے کا رخ کیا تھا۔ میں جلد سے جلد خود کو اس مٹی سے صاف کرنا چاہتا تھا جو ٹھنڈی ہوا چلنے کے باعث میرے جسم سے چپک گئی تھیں۔ جلدی جلدی میں نے شاور لیا اور کمرے سے ہی اماں کو آواز لگائی، اماں ذرا بات سنو۔ پر ٹھیک 5 منٹ کے بعد اماں میرے سامنے تھیں۔ جی میرے بچے، میرے پتر، کیا ہوا؟ اور تو اتنے ٹھنڈے پانی سے کیوں نہایا ہے؟ پتر ٹھنڈ لگ جائے گی، تجھے ذرا خیال نہیں اپنا؟ چل اپنا نہ سہی، اپنے بیبے کا ہی سوچ لیا کر۔ تو بیمار ہو جائے گا تو پتر میری جان حلق میں آ جاتی ہے، میرا اکلوتا میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اماں مسلسل بولتے جا رہی تھیں، تولیہ لے کر میرے بالوں کو خشک کر رہی تھیں جن میں ابھی بھی نہانے کی وجہ سے پانی کی بوندیں ٹپک رہی تھیں۔ اماں کیا ہو گیا ہے تجھے؟ تو اتنا پریشان کیوں ہو رہی ہے؟ مجھے کچھ نہیں ہوا۔ تو ادھر آ میرے پاس بیٹھ اور مجھے بتا، یہ جو لوگ باہر بیٹھے ہوئے ہیں یہ کون ہیں؟ میں نے اماں کو بازو سے پکڑتے ہوئے اپنے پاس بٹھایا تھا۔ اماں نے میرے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر تعجب سے مجھے دیکھنے لگیں۔ تو کیسے بھول گیا تھا؟ میں نے تم سے کل رات کو بات کی تھی لڑکی کے بارے میں، اور تو نے مجھے کہا بھی تھا کہ آپ کی مرضی ہے، جس سے چاہے میری شادی کروا دیں۔ آج جب رشتے والے دیکھنے کے لیے آ گئے ہیں تو ایسی بری حالت میں ٹھہرا ہے۔ سچ مجھے سب کے سامنے بڑی شرم آ رہی تھی جب تم مٹی سے اٹے ہوئے گھر میں داخل ہوئے تھے۔ بولو کیا سوچ رہے ہوں گے تیرے بارے میں؟ جب سے وہ لوگ آئے ہیں میں اپنے پتر کی تعریفوں کے پل ہی باندھے جا رہی ہوں، اور اپنے بیٹے صاحب جو ہیں وہ اس حالت میں سامنے آ کر میری ناک کٹوا چکے ہیں۔ اماں نے جب مجھے پوری بات بتائی تو اب میری سمجھ میں آیا تھا کہ اس کا مطلب ہے کہ وہ لڑکی جو باہر بیٹھی ہوئی تھی وہ لوگ مجھے دیکھنے کے لیے آئے تھے۔ لیکن عجیب بات تھی، ہمیشہ تو لڑکے والے لڑکی والوں کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں، لیکن آج کچھ نیا ہی ہو گیا تھا کہ لڑکی والے اپنی بیٹی سمیت لڑکا دیکھنے کے لیے ہمارے گھر آئے ہوئے تھے۔ پھر جو بھی بولوں گے، مہمان نوازی ہمارا فریضہ ہے، اور جب ان کو معلوم تھا کہ میں گھر آ گیا ہوں تو میرا کیوں کر کمرے میں بیٹھنا مجھے غیر معیوب لگا، اس لیے اماں کی پیروی کرتے ہوئے میں نے بھی باہر جانے کا فیصلہ کیا۔ اچھا ٹھیک ہے اماں، میں نہ بالکل ہی بھول چکا تھا، آج دن بھر اتنا کام تھا کہ کچھ اور سوچنے سمجھنے کا تو وقت ہی نہیں ملا، تو کیسے یاد رہتا؟ کل رات کو ہی میں نے اپنی سونی اماں کو اپنی مرضی سے رشتہ کرنے کے لیے کہا تھا۔ جب میں نے باہر آ کر سب کو سلام کیا اور وہیں پر ابا کے ساتھ برجمان ہو گیا، میں نے لڑکی کی طرف صرف ایک ہی نظر دیکھا تھا۔ اس کے بعد دوبارہ میں نے نظر اٹھا کر اس کی طرف دیکھنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ ایک نظر میں ہی مجھے وہ لڑکی پسند آ گئی تھی۔ باتوں باتوں میں مجھے پتہ چلا تھا کہ وہ لوگ شہر کے رئیس لوگ ہیں اور ان کے ساتھ ان کا ایک بیٹا بیٹی اور خود وہ دونوں ماں باپ ہی رہتے ہیں۔ چائے پینے کے بعد میں دونوں باپ بیٹے کو لے کر اپنی زمینوں پر چلا گیا۔ وہ راستے میں ہی باتیں کرتے کرتے میرے ساتھ چل رہے تھے اور مجھے معلوم ہوا تھا کہ وہ لوگ شہر میں رہتے ہیں، لیکن ان لوگوں کو اپنی بیٹی کے حساب سے کوئی رشتہ نہیں مل رہا تھا۔ وہ لوگ چاہتے تھے کہ کسی شریف خاندان میں کسی اچھے لڑکے کے ساتھ اپنی بیٹی کی شادی کر دیں۔ ان کا کہنا تھا کہ دولت ان کے پاس بہت ہے، اس لیے وہ کسی امیر کے گھر بھی اپنی بیٹی کو بیاہ سکتے تھے، لیکن بات وہی کہ لوگ اچھے ہونے چاہیے تھے، اور آج کل کے زمانے میں اچھے لوگ مل جانا واقعی خوش قسمتی ہوتی ہے۔ جب ان کے پاس میری تصویر آئی تھی تو انہوں نے دیکھتے ہی میرے بارے میں ساری معلومات نکلوا لی تھی۔ اس کی وجہ سے انہوں نے پہلے ہی طے کر لیا تھا کہ ہم سے ملنے کے بعد فوراً ہی شادی کی تاریخ رکھ دیں گے۔ میں ان کی باتیں سن کر کافی حیران ہوا تھا۔ بھلا کوئی ماں باپ اپنی بیٹی کی شادی کرنے کے لیے اتنی جلدی کیوں چاہیں گے؟ وہ خود امیر ہوتے ہوئے مجھ جیسے غریب کے ساتھ اپنے شہر کی ساری آسائشیں چھوڑ کر اپنی بیٹی کو میرے ساتھ گاؤں میں کیوں بیانا چاہتے تھے؟ ایسی بہت ساری سوچیں تھیں، میرے ذہن میں گردش کر رہی تھیں۔ بظاہر تو میں ان کے سامنے نارمل ہی رہا، لیکن میرے ذہن میں صرف ایک بات کھٹکنے لگی تھی کہ ضرور کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہے، لیکن میں ابھی ناواقف تھا کہ میری زندگی میں آگے کیا کیا طوفان اٹھنے والے ہیں۔ میں نے ماں کو جو لڑکی کے بارے میں ساری باتیں کہی تھیں وہ شاید میرے آگے آ کر کھڑی ہونے والی تھیں۔ ہم لوگ باتیں کرتے کرتے دوبارہ سے گھر آ گئے۔ رات کا کھانے کے بعد وہ لوگ شہر کے لیے روانہ ہو گئے اور ٹھیک 15 دن کے بعد انہوں نے نکاح کی تاریخ رکھ دی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ نکاح وہ لوگ سادگی سے کرنا چاہتے ہیں، جبکہ شادی کے ولیمے کی تقریب جو ہے وہ بڑے پیمانے پر کریں گے۔
ہمیں تو ان کے کسی بھی فیصلے سے کوئی اعتراض نہیں تھا۔ اماں تو واری نیاری جا رہی تھیں۔ پھر جو کچھ انہوں نے کہا تھا اس کے مطابق دنوں میں ہماری شادی کے دن قریب آ گئے تھے۔ نکاح ہونے کے بعد سے لے کر میں نے لڑکی کو اب تک نہیں دیکھا تھا۔ ہم لوگ شہر میں ہی آ گئے تھے کیونکہ 2 دن کے بعد ولیمے کی تقریب رکھی گئی تھی اور وہ لوگ ولیمہ کسی ہوٹل میں کرنا چاہتے تھے، جس پر میرے گھر والوں کو کوئی اعتراض نہیں تھا۔ میں ان کا لاڈلا بیٹا تھا، اس لیے وہ لوگ اپنے سارے ارمان میری شادی پر ہی پورے کرنا چاہتے تھے۔ سب کچھ بہت اچھے سے نپٹ گیا۔ رخصتی کے بعد روایتی دلہنوں کی طرح میری دلہن نے رونے جیسا کوئی ڈرامہ نہیں کیا تھا۔ سب سے زیادہ حیران کرنے والی بات یہی ہوئی تھی کہ ایک لڑکی جو اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر اپنے شوہر کے ساتھ دوسرے گھر جا رہی تھی، بھلا وہ کیوں نہ روئی تھی؟ شاید یہ شادی اس کی مرضی سے نہیں کی جا رہی تھی۔ کیا وہ اپنے ماں باپ سے ناراض تھی کہ انہوں نے اس کی شادی ایک گاؤں کے لڑکے سے کر دی تھی جہاں پر اب اسے شہر جیسی سہولیات میسر نہیں ہونے والی تھیں؟ لیکن میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اس کی یہ ساری غلط فہمیاں دور کر دوں گا۔ جو سہولیات اسے شہر میں موجود تھیں، اتنی نہ صحیح لیکن جتنی بھی ہو سکی میں اپنی پوری کوشش کروں گا کہ اس کی ہر خواہش پوری کر سکوں۔ ظاہر سی بات تھی کہ جب وہ لڑکی اپنے ماں باپ کا اپنا گھر چھوڑ کر، اپنے شہر کی سہولیات چھوڑ کر میرے ساتھ رہنے کے لیے تیار ہو گئی تھی تو یہ سب کرنا تو میرا فرض بنتا تھا نا۔ میں کمرے میں داخل ہوا تو میری بیوی شادی کی پہلی رات ہی میرا انتظار کیے بغیر کپڑے تبدیل کر چکی تھی۔ اسے دیکھ کر مجھے کافی حیرانگی ہوئی اور افسوس بھی، کیونکہ میں نے ابھی تک اسے جی بھر کر نہیں دیکھا تھا۔ اب صبح سے وہ اتنی بھاری جیولری اور کپڑے پہن کر بیٹھی ہوئی تھی، شاید وہ تھک گئی ہو، اس نے کپڑے تبدیل کر لیے ہوں گے۔ میں نے خود سے سوال کرتے خود ہی کو جواب دیا تھا اور کمرے کا دروازہ بند کر کے اپنی بیوی کو سلام کیا تھا، جس کا اس نے سر ہلا کر جواب دینے کے بعد اپنا تکیہ اٹھایا تھا اور چارپائی کے نیچے جا کر لیٹ گئی تھی۔ اس کی اس حرکت سے میں دنگ رہ گیا تھا۔ شادی کی پہلی رات تھی اور وہ عجیب و غریب حرکتیں کیے جا رہی تھی۔ اب مجھے غصہ آنے لگا۔ وہ ایک شہر کی پڑھی لکھی لڑکی تھی، بخوبی ان سب چیزوں سے واقف تھی، پھر بھی نہ جانے کیوں اس طرح کی حرکتیں کر رہی تھی۔ اس کی اس حرکت سے تو میرا صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ میں نے جب سختی سے اسے چارپائی کے نیچے سونے سے منع کیا تو وہ نہ مانی اور کہنے لگی، آپ کو یہ سب عجیب لگ رہا ہوگا اور آپ کے ذہن میں میرے لیے منفی خیالات بھی آ رہے ہوں گے، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے جیسا آپ سمجھ رہے ہیں۔ میرے ایسا کرنے کے پیچھے ایک خاص وجہ ہے اور وہ یہی ہے کہ اگر میں بستر پر آپ کے ساتھ سوئی نہ تو آپ کی موت واقع ہو جائے گی۔ بیوی کی بات سنتے ہی میرا دل کہکا لگانے کو کیا تھا۔ کیا وہ مجھے اتنا بے وقوف سمجھتی تھی کہ وہ کچھ بھی کہے گی اور میں اس کی بات مان جاؤں گا؟ مجھے یہ سب بیوی کے ڈرامے لگے تھے، لیکن شاید وہ کچھ وقت چاہتی تھی جس کی وجہ سے وہ یہ سب کر رہی تھی۔ اس لیے میں نے بھی جھگڑا کر کے شور مچانے کی بجائے خاموشی سے اس کے فیصلے کا احترام کیا تھا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ میرے ساتھ رہتے ہوئے وہ کچھ ہی دنوں میں سب کچھ سمجھ جائے گی اور اپنی دلی رضامندی سے ہم اپنے رشتے کو آگے بڑھائیں گے۔ زور زبردستی کرنے کا میں ویسے بھی قائل نہیں تھا، اس لیے میں خاموشی سے چارپائی پر لیٹ گیا اور اسے کہا کہ تم آخر کب تک ایسے لیٹی رہو گی چارپائی کے نیچے؟ جب میں نے یہ بات کہی تو مجھے یوں لگا تھا کہ جیسے اس کے چہرے کا رنگ تبدیل ہوا تھا اور اس کے چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ دوڑ آئی تھی۔ بس کچھ عرصے تک ہی مجھے ایسا کرنا ہے، اس کے بعد سب کچھ بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ اپنی بیوی کی بات سنتے ہی میں مسکرا دیا تھا۔ دن بھر کی تھکان کی وجہ سے جلد ہی نیند کی آغوش میں چلا گیا۔ اس کے بعد میری آنکھ صبح 8 بجے ہی کھلی تھی۔ حیرت انگیز طور پر شہر میں رہنے کے باوجود وہاں کی آسائشوں کی عادی میری بیوی مجھ سے پہلے ہی اٹھ چکی تھی۔ اپنی بیوی کی اس فرما برداری پر میں کافی خوش ہوا تھا۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا تھا کہ وہ اپنی طرف سے کوشش کر رہی ہے اس رشتے کو نبھانے کی، اور بہت جلد ہمارے بیچ جو یہ دوریاں تھیں وہ بھی ختم ہونے والی تھیں۔ میں نے ایک نظر مسکرا کر اس کی طرف دیکھا اور جلدی سے نہانے چلا گیا۔ اچھے سے تیار ہو کر میں اپنی بیوی کو اپنے ہمراہ لیتے ہوئے کمرے سے باہر آ گیا تھا۔ اماں تو ہم دونوں کی بلائیں لیتی جا رہی تھی۔ انہوں نے اپنی مرضی کے مطابق اور اپنے کہے کے مطابق اپنے بیٹے کی شادی ایک شہری لڑکی سے کی تھی، اور ان کا یہ فیصلہ مجھے کچھ غلط بھی نہ لگا تھا، کیونکہ میری بیوی کی کسی بھی انداز سے مجھے ایسا نہیں لگ رہا تھا کہ اسے یہاں رہنے پر کوئی پریشانی درپیش آ رہی ہے، جس کا صاف مطلب یہ تھا کہ وہ یہاں پر ایڈجسٹ ہونے کی کوشش کر رہی ہے۔ کافی حد تک کوشش میں وہ کامیاب بھی رہی تھی،
دن کافی تیزی سے گزر رہے تھے۔ ہم دونوں میاں بیوی میں دوریاں ابھی تک برقرار تھیں۔ کبھی کبھی میرا دل کرتا تھا کہ میں خود ہی سارے فاصلے سمیٹ دوں۔ وہ میری بیوی تھی، میں اس پر حق رکھتا تھا، لیکن میں جانتا تھا کہ میاں بیوی کا رشتہ بہت خوبصورت رشتہ ہے اور میں ایسا کر کے اس کے دل میں اپنے لیے خوف پیدا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں چاہتا تھا یہ سب ہم دونوں کی باہمی رضامندی سے ہو۔ اب کچھ دنوں سے مجھے خود میں کچھ تبدیلیاں سی محسوس ہو رہی تھیں۔ یوں لگتا تھا جیسے سارا جسم درد کر رہا ہو، درد سے ٹوٹ رہا ہو، جسم میں سوئیاں چبھتی محسوس ہوتی تھیں۔ شاید اب میں زمینوں پر کام کر کے خود کو زیادہ تھکا دیتا تھا۔ یہی وجہ ہوگی کہ ایک ہی کمرے میں اپنی بیوی کے ساتھ رہتے ہوئے بھی میں اس سے دور تھا، اور یہی میری بے چینی کی وجہ تھی، جس کی وجہ سے مجھے خود میں اس طرح کی تبدیلیاں محسوس ہو رہی تھیں۔ میں نے اس بات کو زیادہ سیریس نہیں لیا تھا، بلکہ نظر انداز کر دیا، لیکن اب دن بدن میری بیوی میں کچھ تبدیلیاں واضح طور پر مجھے محسوس ہوتی نظر آ رہی تھیں، اور وہ کوئی مثبت تبدیلیاں نہیں تھیں۔ پہلے تو وہ ہمیشہ اپنے چہرے پر مسکراہٹ رکھے مجھ سے بات چیت کرتی تھی اور اماں سے بھی خوش اخلاقی سے پیش آتی تھی، لیکن اب مجھے یوں لگتا تھا جیسے وہ کچھ چھپا رہی ہو۔ اس کا انداز کافی بدلا بدلا سا تھا، وہ بیزار سی نظر آ رہی تھی۔ شاید وہ بھی یہ دوریاں سمیٹنا چاہ رہی تھی، اور لڑکی ہو کر وہ پہل نہیں کرنا چاہتی تھی، یا شاید شرم اس کے آڑے آ رہی تھی۔ مجھے تو ایسا ہی محسوس ہوتا تھا، لیکن حقیقت کیا تھی اس سے تو میں سرے سے ہی ناواقف تھا۔ اب مجھے اپنی بیوی کا پیٹ بھی بڑھتا ہوا محسوس ہو رہا تھا، اور میرے ذہن میں منفی خیالات پیدا ہونے شروع ہو گئے۔ بیوی کا پہلی رات ہی مجھ سے دوری بنائے رکھنا، اس کے بعد اس کے اٹھنے بیٹھنے کے انداز میں یوں اچانک تبدیلی آ جانا، اور اس کا یوں پیٹ بڑھتا ہوا محسوس ہونا، یہ سب باتیں مجھے سوچنے پر مجبور کر رہی تھیں۔ میں وہ سوچنا نہیں چاہتا تھا، کیونکہ وہ میری بیوی میرا لباس تھی، لیکن اس حقیقت سے پردہ اٹھانا بھی بہت ضروری ہو گیا تھا کہ ہماری شادی کو 1 مہینہ ہو گیا تھا۔ اب میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اس پر نظر رکھوں گا۔ آخر میری بیوی چارپائی کے نیچے سونے کی ضد کیوں کرتی ہے؟ وہ کمرے میں دوسری چارپائی پہ بھی تو سو سکتی تھی، لیکن میری ہی چارپائی کے نیچے سونا مجھے بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر رہا تھا۔ اس سے پردہ اٹھانے کے لیے میں نے ایک روز بیوی کے جوس میں نیند کی گولیاں ملا کر اسے چارپائی پہ لٹا کر خود اس کی جگہ چارپائی کے نیچے لیٹ گیا، تو یہ دیکھ کر میری جان ہی نکل گئی کہ وہاں تو میری بیوی کے تکیے کے قریب ہی مٹی نرم تھی۔ جب میں نے وہاں سے مٹی ہٹائی تو جو چیز سامنے آئی، سمجھو سر پر آسمان ہی ٹوٹ پڑا۔ لیکن اب تو بیوی گولی کے اثر سے سو رہی تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ صبح ہوتے بیوی سے سب کچھ سچ جان کر رہوں گا۔ اگلی صبح جب بیوی اٹھی تو میں نے چارپائی ہٹاتے جو چیز اس کے سامنے کی، اسے دیکھتے ہی اس کے چہرے کا رنگ فک ہو گیا، لیکن جلد ہی وہ خود پر قابو پاتے لا علمی کا اظہار کرنے لگی۔ تو میں نے ذرا سختی سے کام لیا تو بالآخر وہ بول ہی پڑی، میں شادی سے پہلے کسی اور کو پسند کرتی تھی اور ہم لوگ بھاگ کر شادی کرنے والے تھے، لیکن میرے باپ کو سب کچھ پتہ چل چکا تھا، اس لیے انہوں نے اس لڑکے کو جیل بھجوا دیا اور مجھ سے کہا کہ اگر میں نے ان کی بات مان کر شادی نہ کی تو اس کو کسی بھی کیس میں پھنسا کر پھانسی کی سزا دلوا دیں گے۔ اس لیے میں نے خاموشی سے شادی کر لی۔ اس کے بعد میں نے سوچ لیا تھا کہ کوئی ایسا طریقہ آزمایا جائے جس سے مجھے اس رشتے سے آزادی مل جائے اور میں اس کے پاس واپس جا سکوں۔ اسی شادی سے پہلے ہی ایک پیر بابا کے پاس گئی تھی جو جادو ٹونا کرتے تھے۔ انہوں نے مجھے 4 تویز دیے اور چارپائی کے نیچے رکھ کر روز رات کو 2 سے 3 بجے کے وقت ان میں سوئیاں چبھونے کو کہا تھا۔ اس سے تمہارے سر میں شدید درد ہوتا اور جلدی تمہاری موت واقع ہو جاتی اور میں اس رشتے سے آزاد ہو کر اس کے پاس چلی جاتی۔ اپنی بیوی کی باتیں سن کر مجھے اس پر بہت افسوس ہوا تھا۔ میں نے اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا اور کچھ دنوں کے لیے گھر سے باہر چلا گیا تھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میری اپنی بیوی میری ہی جان کے لیے مجھ پر جادو کروا رہی ہوگی۔ مجھے سنبھلنے کے لیے کچھ وقت درکار تھا، لیکن میں نے سوچ لیا تھا کہ اب میں اس رشتے سے اس کو آزاد کر دوں گا۔ لیکن جب میں گھر گیا تو میری دنیا ہی بدل چکی تھی۔ اس 1 ہفتے میں وہ بالکل بیمار ہو کر رہ گئی تھی۔ اس کے سر میں شدید درد اٹھا تھا۔ وہ کوئی معمولی درد نہیں تھا۔ 1 ہفتے کے اندر اس درد کی وجہ سے اس کے سارے بال جھڑ چکے تھے۔ میری بیوی نے میرے پاؤں پکڑ کر گڑ گڑا کر مجھ سے معافی مانگی اور کہنے لگی، جس کے لیے میں نے سب کچھ کیا۔ جب اسے میرے سارے بالوں کے جھڑ جانے کا پتہ لگا اور یہ پتہ لگا کہ میں اب خوبصورت نہیں رہی، تو صرف اس کو بنیاد بناتے ہوئے اس نے اسے سارے تعلقات ختم کر دیے۔ میری بیوی نے مجھ سے میرے پیر پکڑ کر درخواست کی تھی کہ میں اسے طلاق نہ دوں، بلکہ موقع دوں کہ میں سدھر جاؤں۔
مجھے فوری طور پر اس پر یقین نہیں آیا تھا، لیکن اس نے جو کہا تھا کچھ مہینوں میں اس پر عمل کرتے ہوئے میرے دل میں اپنی جگہ بنا دی تھی، اور اب ہم دونوں اپنی زندگی میں خوش تھے۔ کچھ عرصے تک بیوی کو دم کروانے کے بعد پتہ چلا تھا کہ مجھے اس کے جادو کا عمل پورے ہونے سے پہلے ہی یہ بات پتہ چل چکی تھی، اس لیے وہ اس کے اوپر ہی الٹ ہو چکا تھا۔ دم کروانے کے بعد اب وہ بہتر تھی، لیکن اس کے بعد دوبارہ نہیں آئے تھے۔ بیوی کو معاف کرنے کا فیصلہ کرتے ہوئے میں نے جس عقل مندی کا مظاہرہ کیا تھا، اس کی وجہ سے آج میرا ایک بیٹا ہے۔ میں اپنی بیوی کے ساتھ خوشحال زندگی گزار رہا ہوں۔ پیارے بہنوں اور بھائیوں، آپ کو کیا لگتا ہے میری بیوی نے جو کچھ بھی کیا میرے ساتھ، کیا وہ صحیح تھا؟ کیا اسے وہ سب کرنا چاہیے تھا؟ یا جو کچھ بھی میں نے اسے معاف کرنے کے بعد کیا، اسے اپناتے ہوئے کیا، وہ صحیح تھا؟